سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون صلوات. عزیزان محترم، سورہ نحل کی ان دو آیتوں کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو یہ تھا کہ جہاں بھی قرآن مجید نے روح کا تذکرہ کیا وہاں امر کا تذکرہ کیا. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کا امر آ گیا، تم اسے طلب کرنے میں عجلت سے اور جلدی سے کام نہ لو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ مشرکین اللہ کی طرف جن صفتوں کو منسوب کرتے ہیں اللہ ان صفتوں سے بلند بھی ہے اور پاک بھی ہے. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ. اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے اور نازل کرتا رہے گا روح کے ساتھ، ایسی روح جو اس کے امر کے ساتھ ہے. یعنی عجیب بات ہے. یہ سورہ نحل کی منزل تھی اور سورہ قدر میں آواز دی تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. جہاں روح وہاں امر. اور وہ آیت جو میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، بار بار میرے محترم سننے والوں نے سنی ہے، اس میں بھی پروردگار نے یہی انتظام رکھا. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو اب موضوع معین ہے اور موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے، تو اب ذرا امر کو دیکھتے چلو. بھائی بڑا نازک محل فکر ہے امر. سورہ سجدہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے یہ آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اللہ تدبیر امر کرتا ہے. تدبیر امر کے معنی کائنات کا ایڈمنسٹریشن کرتا ہے. بھائی سننا، لوگ پڑھے لکھے ہیں میرے سامنے. میرے سامنے چونکہ لوگ پڑھے لکھے ہیں اس لیے اب میں متوجہ کر رہا ہوں. بھائی یہ لفظ ذہن میں رہ جائے، یدبر الامر. اللہ امر کی تدبیر کرتا ہے. امر، بھائی توجہ رہے، امر یعنی کائنات کو چلانا، تدبیر کرتا ہے یعنی چلاتا ہے. تو سورہ سجدہ میں کہا کہ کائنات کی تدبیر، کائنات کا ایڈمنسٹریشن اللہ کرتا ہے. اور پھر آگے بڑھ کے اسی قرآن میں آواز دی والمدبرات امرا. قسم ہے ان شخصیتوں کی جن کے ذریعے ہم کائنات کی تدبیر کرتے ہیں. بھائی دیکھا تم نے، یعنی سورہ سجدہ میں کہا کہ میں کرتا ہوں تدبیر امر.
اور آگے بڑھ کے کہا کہ ہم نے طاقتیں رکھی ہیں تدبیر عمل کرنے کے لیے. تو بھائی یہی پوچھنا ہے قرآن کو کافی سمجھنے والوں سے کہ کب تک وسیلے کا انکار کرتے رہو گے؟ بھائی عجیب ہے لیکن نا سنتے جاؤ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وقت بہت زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ آج کا اور 1 گھنٹہ کل کا، اور موضوع بڑا عجیب و غریب ہے. تو امر غیب دیکھا کبھی تم نے تدبیر امر کو؟ امر غیب بھائی توجہ رہے. اور اب سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 40ویں آیت میں پروردگار نے آواز دی ان الحکم الا للہ، یوسف علیہ السلام کی زبان سے، کہ ساری توانائیاں اقتدار کی اللہ کے لیے ہے. امرا اللہ تعبدو الا ایاہ، اس نے امر کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. ذالک الدین القیم، مضبوط دین یہی ہے. تو اللہ نے امر کیا ہے کہ میری عبادت کرو، توحید بھی امر، عبادت کرنا بھی امر. بھائی سنتے جاؤ اس لیے کہ ابھی میں منزل تمہید میں ہوں اور اس منزل تمہید سے تمہیں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. اچھا توحید امر، تدبیر امر وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، قیامت کا امر پلک جھپکتے ہوئے گزر جائے گا، قیامت بھی امر. توحید امر، توحید غیب میں، قیامت امر، قیامت غیب میں. بھائی توجہ رہے. تو جو امر ہو وہ غیب میں ہو. اب صاحب الامر کے متعلق فتویٰ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا بہت تھوڑا سا روکوں گا غیب کے اوپر بہت تھوڑا سا روکوں گا. اور جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں وہ منزل معین ہے. بھائی توجہ رہے. مسلمانوں کے بنیادی عقیدے تھے توحید، نبوت، قیامت. توحید بھی غیب، نبوت بھی غیب، قیامت بھی غیب. یہی تو ہے نا. اچھا تو اب یہ ہے غیب اور تمہیں ان پر ایمان لانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بھائی توجہ رہے. یہ قرآن ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے. غیب پہ ایمان لائیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ قرآن ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. 1,24,000 انبیاء غیب میں، توحید غیب میں، جنت غیب میں، جہنم غیب میں، حوریں غیب میں، حوض کوثر غیب میں، سلسبیل غیب میں، تسنیم غیب میں، قیامت غیب میں. تو اتنے سارے غیبوں پر ایمان کہاں سے آیا؟ سب سے پوچھ رہا ہوں سارے مسلمانوں سے کہ اتنے سارے غیبوں پر ایمان کہاں سے آیا؟ کہنے لگے سچا رسول کہہ گیا کہ ان غیبوں پہ ایمان لاؤ. غیب، جنت غیب، جہنم غیب، کوثر غیب، تسنیم غیب، سلسبیل غیب. حد یہ ہے کہ ابلیس وہ بھی غیب. ابلیس وہ بھی غیب. تو ابلیس کے ہونے سے کسی نے انکار نہیں کیا. بڑی محبت ہے ابلیس سے. بڑی محبت. بھائی رکے رہو. تو یہ سارے غیب مانتے ہیں نا؟ یہ سارے غیب سب مسلمان مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں. اچھا جب سارے مسلمان مانتے ہیں تو سارے مسلمان متقی ہیں. متقی کی تعریف، متقی وہ جو غیب پہ ایمان لائے. ٹھیک ہے نا؟
اور قرآن نے کہا ازلفت الجنت للمتقین، جنت بنائی ہے متقین کے لیے، تو دے دے سارے مسلمانوں کو۔ بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، بڑا عجیب و غریب سوال ہے جو تمہارے سامنے نہیں۔ تم تو میرے مانوس سننے والے ہو، تمہارے وسیلے سے اپنے نامانوس سننے والوں سے سوال کر رہا ہوں کہ بھائی سارے متقی توجہ رہے غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اس پہ کوئی اختلاف ہے؟ جنت کو سب مانتے ہیں غیب میں ہے، جہنم کو سب مانتے ہیں غیب میں ہے، خدا کو سب مانتے ہیں غیب میں ہے، نبوت کو سب مانتے ہیں غیب میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت بنائی ہے متقین کے لیے، تو سب کو دے دے۔ یہ شرط کیوں ہے کہ 73 میں سے ایک کو دوں گا؟ بھائی سب کو دے دے، یہ شرط کیوں لگائی کہ 73 میں سے ایک کو دوں گا؟ تو ہے کوئی ایک ایسا غیب کہ اسے مانے بغیر جنت نہیں ملے گی؟ دے دے سب کو۔ بھائی سنتے جاؤ، اب ظاہر ہے سلسلہ فکر کو آگے تو بڑھ رہا ہے، تو اب کوئی غیب ہے؟ کہنے لگے غیب، اتنی لمبی عمر، بھائی کمال ہو گیا، اتنی لمبی عمر، یعنی اس کی لمبی عمر پر تعجب ہے۔ عیسیٰ جو اس سے زیادہ لمبی عمر والے ہیں کسی کو تعجب نہیں۔ یعنی بھائی ایک ہی عقیدے میں دوہرا معیار تو نہیں ہو سکتا، بس ٹھیک ہے نا؟ اگر عیسیٰ کو مان رہے ہو اور ان کی لمبی عمر تسلیم ہے تو پھر اسے بھی مانو۔ بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ تمہیں لے آیا ہوں۔ کبھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کبھی، اور اب اتفاق ایجنڈے میں نہیں تھا، اتفاق سے آ گیا ہے، تو وہ جملہ سنتے جاؤ۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا داہنے بائیں، انہیں متوجہ کر رہا ہوں۔ واللہ خلقکم، سورہ نحل 16واں سورہ، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ کہنے لگے، بھائی سننا، کہنے لگے کہ اگر آ بھی گیا اتنی لمبی عمر والا، بھویں لٹکی ہوئی، ہاتھوں میں راشا، کان کو سنائی نہیں دیتا، زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بول سکے، تو کیا خاک ہدایت کرے گا؟ تو میں نے اس دن تو یہ کہا تھا ہاتھ جوڑ کے کہ پھر عیسیٰ کے متعلق جناب کا فتویٰ کیا ہے؟ آنے والے تو وہ بھی ہیں، پھر ان کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ تو میں آج فتویٰ نہیں دوں گا، تمہارے سوال کا جواب قرآن سے دوں گا۔ واللہ خلقکم، بھائی سننا، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تمہیں موت دے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور سنو، اللہ تم میں سے بہت سوں کو پلٹا دے گا بڑھاپے کی طرف۔ ارذل العمر، عمر کا بدترین حصہ۔ کہنے لگے بڑھاپا تو عمر کا بدترین حصہ ہے، بوڑھا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو میاں یہ تم کس سے کہہ رہے ہو؟ اگر بڑھاپا برا ہے تو صرف اس زمانے کا بڑھاپا تو برا نہیں ہوگا نا، ہر زمانے کا بوڑھا برا ہوگا۔ بڑھاپا عزت ہے، بڑھاپا ہیبت ہے، بڑھاپا وقار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپا مانگا ہے۔ جاؤ دیکھو بہار الانوار کی روایت کو۔ اچھا پھر تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، اب میں بڑھاپے پہ بات نہیں کروں گا، لیکن آیت نے یہ کہا کہ اللہ تمہیں خلق کرتا ہے، اللہ تمہیں موت دیتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف۔ بھائی پلٹا دیتا ہے یا لے جاتا ہے؟ لے جاتا ہے، پلٹاتا تو نہیں ہے۔ تم اہل زبان ہو، ٹھیک ہے؟ جب تم اہل زبان ہو تو تم سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ جو امام بارگاہ ہے جامعۃ السبتین کی، اس میں تم آئے ہو یا پلٹ کے آئے ہو؟ آئے ہو نا، پلٹ کر گھر جاؤ گے تو پلٹا جاتا ہے اپنے مرکز کی طرف۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم بڑھاپے میں پلٹا دیتے ہیں، لے نہیں جاتے۔ یعنی یہ کیا بات ہو گئی؟ بھائی بوڑھا تو ہوا ہے، پلٹ کے تو بوڑھا نہیں ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم پلٹاتے ہیں بڑھاپے کی طرف۔ اب کوئی نہ کوئی راز تو ہے،
اب دیکھنا کیسے پلٹاتا ہے. جب پیدا ہوا نا بچہ تو آنکھیں ہیں ٹک کے دیکھ نہیں سکتی, آنکھیں ہیں ٹک کے دیکھ نہیں سکتی, ہاتھ ہیں ان میں کوئی چیز تھمتی نہیں ہے, پاؤں ہے چل نہیں سکتے, زبان ہے بول نہیں سکتی. بچپنا سمجھ میں آ گیا؟ تو اب جیسا بچپنا ہوگا پلٹ کر بڑھاپے میں ویسا ہی ہو جائے گا. جیسا بچپنا ہوگا پلٹ کر بڑھاپے میں وہی کیفیت آ جائے گی. بھائی توجہ رہے. تو قرآن اس آیت میں یہ اصول دے رہا تھا کہ جیسا بچپنا ہوگا ویسا بڑھاپا ہوگا. اگر بچپنا کمزور ہے تو بڑھاپا بھی کمزور ہوگا, اور اگر بچپنے میں اندر جیتنا ہے تو بڑھاپے میں بھی. ٹھیک ہے نا؟ عجیب بات ہے. تو اب اس کے بڑھاپے پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی ہوگا بوڑھا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو میں ادھر سے جو کہا جا رہا ہے, کہنے لگے ثابت بھی ہے کہ وہ ہے. بھائی ثابت بھی ہے تو اب آگے نہیں جاؤں گا. قرآن مجید سورہ نور 24واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس کی وہ آیت جو میں نے بار بار پڑھی ہے, آیہ استخلاف. اور اگر یہ پہنچ گئی آج میرے نوجوان دوستوں تک تو میری خدا کی قسم آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم. بھائی توجہ رہے. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. وعد اللہ الذین 24واں سورہ سورہ نور, اور اس کی انتہائی مشہور سب سے مشہور آیت ہے سورہ نور کی, آیہ استخلاف. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے تم میں سے جو ایمان لائے ماضی میں. بھائی بہت توجہ رکھنا. اب ان نوجوان دوستوں کو بھی مخاطب کر لوں جو صرف و نحو پڑھتے ہیں. ماضی گزشتہ, ٹھیک, اور مضارع مستقبل, ٹھیک ہے نا, یہ ذہن میں رکھنا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے اس وقت آیت کے نزول کے وقت تم میں سے پہلے ایمان لا چکے اور پہلے عمل صالح کر چکے. نزول آیت کے وقت نہیں, پہلے ایمان لا چکے. بھائی بہت سیدھی بات کر رہا ہوں میں. صیغہ ماضی ہے, بھائی توجہ رہے, صیغہ ماضی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. جو ماضی میں ایمان لا چکے, جو ماضی میں عمل صالح کر چکے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, وہ انہیں مستقبل میں خلیفہ بنائے گا. جو ماضی میں ایمان لا چکے انہیں مستقبل میں خلیفہ بنائے گا. اب ماضی کے انسان کو مستقبل میں خلیفہ بنانے کے لیے دو شرطوں میں سے ایک شرط کا پورا ہونا لازم ہے, یا اسے دوبارہ لایا جائے یا اتنی لمبی عمر دی جائے کہ مستقبل میں رہے. آیت ہے میں, ٹھیک ہے نا, آیت پھر سننا. تو اب ایک اور مسئلہ بھی سامنے آ گیا اسی آیت مبارکہ میں, اور تم سے بہتر اس مسئلے کو سمجھے گا کون. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. جو ماضی میں ایمان لا چکے, جو ماضی میں کار خیر کر چکے, اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, وہ انہیں مستقبل میں خلیفہ بنائے گا. وہ بنائے گا, اجماع سے نہیں بنیں گے. یعنی اللہ کہے کہ خلیفہ میں بناؤں گا اور آپ کہیں کہ جناب آپ تشریف رکھیں ہم خود بنائیں گے, تو اب ہم اللہ کی مانے یا آپ کی؟ سمجھ رہے؟
دیکھو جملہ نامکمل نہیں چھوڑا پروردگار نے. وعد اللہ الذین، دیکھنا جملہ نامکمل نہیں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، کہ ان ماضی والوں کو اللہ مستقبل میں خود خلیفہ بنائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ پچھلی قوموں میں بھی خود بناتا رہا ہے، اجماع سے نہیں بنے ہیں. کم سے کم ایک مثال تو قرآن موجود میں موجود ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، آدم کے لیے کہا. اور اب دوسری مثال، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین پر. تو اب اگر خود بنایا تو یہ حدیث کا انکار نہیں ہے، قرآن کا انکار ہے. حدیث کی تعویل میں تو بچ سکتے ہو، انکار قرآن کر کے مسلمان نہیں رہ سکتے. سمجھ رہے ہو مرحلے؟ بس سننا، میں نے اپنے محترم سننے والوں سے کل ہی عرض کر دیا تھا کہ 3 گھنٹوں پہ مشتمل یہ سلسلہ گفتگو ہے، اور یہ مجلس نہیں درس ہے. اور پھر ہم ملت جعفریہ والے، ہمارا تو افتخار ہی ہے کہ ہمارے یہاں مجلس اور درس میں فرق نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں ممبروں سے میلاد نامے نہیں پڑھے جاتے، قرآن پڑھا جاتا ہے. تو مجھے اچھا بھائی، اب میں پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا، پوری آیت تمہیں ہدیہ بھی نہیں کروں گا. جہاں لے آیا ہوں وہاں ایک لفظ سنتے جاؤ. اب ایک سانس میں یہ آیت سننا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جس دین سے راضی ہے اس دین کو زمین پہ غالب کرے گا. جس سے راضی ہے، اسلام کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک وہ اسلام جس سے راضی ہے، ایک وہ اسلام جس سے راضی نہیں ہے. سیدھی بات ہے. خدا نہیں بھائی، ابھی کہاں، ابھی تو میں تمہیں روک رہا ہوں. اور اب وہ آیت ہدیہ کروں گا جو تم پیدائش کے دن سے سنتے چلے آ رہے ہو اور قیامت تک سنتے رہو گے. لیکن یہ آیت پھر سنو اور ریلیٹ کر لینا. آیت تمہارے ذہن میں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، لیکن یہ آیت، یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ پھر ذہن میں محفوظ رکھو. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ہم جس اسلام سے راضی ہیں اس اسلام کو دنیا میں نافذ کریں گے اپنے اس خلیفہ کے ذریعے. ہم جس اسلام سے راضی ہیں اسے نافذ کریں گے اپنے اس خلیفہ کے ذریعے جس سے ماضی میں وعدہ کر چکے. تو اسلام کی 2 قسمیں، ایک وہ اسلام جس سے راضی ہے، ایک وہ اسلام جس سے راضی نہیں ہے. اب کیسے پتا چلے کہ کس سے راضی ہے کس سے راضی نہیں ہے؟ اب تم کو حق ہے نا پوچھنے کا. تو اسی دن کے لیے تو کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رضی تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں علی کی مولائیت پر تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو اب جو بھی دین علی کی مولائیت سے ہٹ کے ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور پھٹکار ہے.
بات پہنچ رہی ہے نا؟ تو سمجھ میں آ گیا کہ ماضی کا انسان ہے، مستقبل میں خلیفہ بنے گا. اب پھر واپس چلو، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. سورہ یوسف دیکھو، میں نے ایک آیت بار بار پڑھی اور جی چاہتا ہے کہ اس آیت کو انٹروڈیوس کر کے پھر میں آگے بڑھوں. میں نے سرنامے کلام میں پڑھی، ابھی کہیں پڑھ رہا تھا، غالباً میں نے رضویہ سوسائٹی کی ماں بارگاہ میں تقریر کرتے ہوئے اس آیت کو سرنامے کلام بنایا تھا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے پوری انسانیت کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. اپنے آپ کو دین کے آگے سرنڈر کر دو. ذالک الدین القیم، مضبوط دین یہی ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. یہ ہے دین قیم. ٹھیک ہے نا؟ اب دین قیم کی ذرا تفصیل دیکھتے جاؤ. امرا ان لا تعبدوا الا ایاہ، سورہ یوسف 12واں سورہ اور اس سورہ کی 40ویں آیت. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ایک مانو، اس کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہی ہے دین قیم. دین سننا، دین یعنی نظام حیات، قیم یعنی مضبوط نظام حیات یہی ہے کہ اسے ایک مانو. ٹھیک. اور اب سورہ کہف 18واں سورہ قرآن کا پہلی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا قیما. یہ بندہ جس پر ہم نے سیدھی کتاب نازل کی ہے، یہ بندہ قیم ہے. اگر توحید قیم ہے تو محمد بھی قیم ہے. اب ذرا موضوع بدل رہا ہے، اور کل میں یہ جملہ کہہ کے گیا ہوں کہ یہ درس ہے. اب سننا آرام سے. تو اللہ کی توحید قیم، رسول کی رسالت، رسول قیم، اس کی رسالت قیم. ٹھیک. فیہا کتب قیمہ، سورہ بینہ کی آیت ہے. اللہ کی ہر کتاب قیم، قرآن بھی قیم. ہو گئی بات؟ تو دین قیم سمجھ گئے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ، قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی جو آیت پڑھ رہا ہوں اس کا نشان 36، 9واں سورہ 36ویں آیت. یہ میں نے اس لیے کوٹ کی ہے، یہ حوالہ اس لیے دیا کہ مجلس کے اختتام کے بعد میرے نوجوان دوست، میرے بزرگ، اس کا ترجمہ قرآن مجید میں خود دیکھیں. بس سننا. دین قیم ذہن میں رکھو گے. دین قیم، اللہ قیم، رسول قیم، قرآن قیم. کہتا ہے کہ ان 9واں سورہ 36ویں آیت، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، اور یہ 12 مہینے اس وقت تھے جب اس نے آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو خلق کیا. یہ بہت کام کی آیت ہے جو میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. ان دیکھو کیلنڈر، مفسرین نے جو تفسیر لکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آیت کیلنڈر کی آیت ہے، جنتری کی آیت ہے، اور اللہ مہینوں کی تعداد بتانا چاہ رہا ہے. لیکن سننا آگے کا جملہ سننا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، اور یہ 12 مہینے اس دن تھے جب اس نے آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو خلق کیا. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 بڑے قابل احترام ہیں. 4 مہینے بڑے قابل احترام ہیں. ذالک الدین القیم، دین قیم یہی ہے. دین قیم یہی ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں کے بارے میں اپنے نفسوں پر خبردار ظلم نہ کرنا. سن لیا تم نے؟ سن لیا نا؟ تو کیا ہے دین قیم؟ کہ مہینوں کو 12 مانو. یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے. دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جو مہینے 12 نہیں مانتا؟ تو کیا آپ کے خیال میں سب دین قیم پہ ہیں؟ یہ ان سے پوچھ رہا ہوں جن کے نزدیک کتاب کافی ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے،
ٹھیک ہے. اور یہ تعداد، یہ مہینے اس وقت تھے جب اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا، اللہ نے زمین کو خلق کیا. ان میں سے 4 قابل احترام ہیں اور یہی ہے دین قیم. ٹھیک ہے نا. تو 12 مہینے مان لینا کیا دین قیم ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے. ایک بات اچھا بتاؤ، یہ مہینے کب تھے؟ جس دن اس نے آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو خلق کیا. رک جاؤ. لوگ اگر پڑھے لکھے بہت زیادہ ہوں تو جی چاہتا ہے کہ کچھ مسائل ڈسکس کیے جائیں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے نا. تو اب ذرا سنتے جاؤ تھوڑا سا، زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا. تو یہ 12 مہینے کب ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اس نے آسمان اور زمین خلق کیے اس دن 12 مہینے تھے. اچھا بھائی، یہ مہینے بنتے کیسے ہیں؟ بھائی زمین کی گردش سے دن اور رات بنتے ہیں. دن اور رات کے اجتماع سے جب تعداد میں ہو جائے تو ہفتہ بنتا ہے. ہفتوں کے اجتماع سے مہینہ بنتا ہے. مہینوں کے اجتماع سے سال بنتا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا. تو جب زمین حرکت کرے گی تو دن اور رات بنیں گے، اور جب ایک حرکت کر لے گی تو ایک مہینہ بن جائے گا. بھائی ٹھیک ہے بھائی، بہت توجہ رہے. 30 دن کا یا 29 دن کا اگر مہینہ ہے تو ایک مرتبہ اگر ایک مہینے کی حرکتیں کر لے گی تو مہینہ بن جائے گا. تو زمین کی گردش کے بعد مہینہ بنے گا نا. زمین کی گردش سے پہلے تو مہینہ نہیں بنے گا. اور اللہ کہہ رہا مہینے تھے، زمین اس دن خلق ہوئے. ٹھیک ہے نا. نہیں پہنچ گئی بات. مہینے تھے جس دن زمین خلق ہوئی، جس دن آسمان پیدا ہوئے اس دن مہینے تھے. اور ان میں سے 4 ہیں بہت قابل احترام، اور ان کو ماننا دین قیم ہے. تو اب مجھے ڈھونڈنا پڑ گیا کہ شین ہائے حود رے شہ کے معنی یقیناً مہینہ، اور یقیناً اگر مہینہ تو مہینہ تو یہاں مانی نہیں دیتا. تو اب مجھے لغت اٹھا کے دیکھنا پڑا. اب میں سارے پرانے لغتوں کا کیا حوالہ دوں تمہیں؟ لسان العرب ابن منظور افریقی، تاج العروس، قاموس، ان کے حوالے نہیں دوں گا. المنجد جو حال کا لغت ہے، جس کا 52واں یا 51واں ایڈیشن اس وقت دنیا میں پھیلا ہوا ہے، عربی کا لغت. الشہر، شین ہے رے شہر. اس نے لکھا شہر کے پہلے معنی مہینہ اور شہر کے دوسرے معنی عالم. جس دن آسمانوں کو خلق کیا 12 علماء پہلے سے موجود تھے. سمجھ رہی ہے بات؟ تو المنجد، اچھا بس یہ بھی جملہ سنتے جاؤ. المنجد کسی رافضی کا لکھا ہوا لغت نہیں ہے، ایک عیسائی کا لکھا ہوا لغت ہے، اور لبنان سے چھپتا ہے. شہر کے معنی مہینہ تھی، دوسرے معنی شہر کے عالم. اب ترجمہ کر لو. ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرن. علماء کی تعداد اللہ کے پاس بس 12 علماء ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین کو خلق کیا ہے وہ 12 تھے. اب تو سمجھ میں آیا کہ اول مخلوق ہے. انہیں ماننا ذالک دین القیم، انہیں ماننا دین قیم ہے. توحید دین قیم، رسالت دین قیم، قرآن دین قیم، 12 امام دین قیم. اب تمہیں حق پہنچتا ہے کہ اس بھرے مجمع سے کوئی اٹھ جائے کہنے لگا جناب آپ نے اپنے مطلب کی توجیہ تو کر دی، لیکن منہا اربعۃ حرم، یہ 4 بڑے قابل احترام ہیں، ان کو بھی تو حل کریں، اور ان کے بارے میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرنا. یہ دو جملے اور بھی ہیں اس آیت مبارکہ میں، تو ان کو بھی تو حل کریں. تو بھائی یاد رکھو کہ 12 میں سے 4 وہ ہیں جن کا نام علی ہے. علی ابن ابی طالب، علی زین العابدین، علی رضا،
علی نقی، یہ 4 نام اللہ کے نام ہے، ظلم نہ کرنا. سمجھ رہے ہو؟ بہت 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 سیدھی باتیں تمہاری خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس میں کوئی پیش نہیں ہے، اس میں کوئی داؤں نہیں ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے. اچھا تو تم نے سن لیا 4 ہی تو علی ہے نا اس میں. علی ابن ابی طالب، علی ابن حسین زین العابدین، علی رضا، علی نقی، 4 ہیں. خبردار ظلم نہ کرنا اللہ کا نام ہے. اچھا اب میں ذرا توجیہ بدل رہا ہوں. یہ تو وہ توجیہ ہے جو علماء نے لکھی ہے، اور اب میں بتا رہا ہوں. میں اپنی ذاتی رائے دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ ذاتی رائے اگر قبول کر لو تو قبول کر لو. ان میں 4 وہ ہیں جو تلوار اٹھائیں گے: علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی اور مہدی. اگر ان کے خلاف تلوار اٹھائی تو جہنمی بن جاؤ گے. پہنچ گئی بات؟ بھائی دیکھو، میرا تو یہ مشن ہے نا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ قرآن کیا ہے، اور اگر کافی ہے تو کیسے کافی ہے. اچھا تو علماء 12 ہیں، 12 ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. 12 سمجھ میں آ گیا؟ 12. جاؤ بخاری شریف دیکھنا، مسلم شریف دیکھنا، سنن ابو داؤد دیکھنا، سنن ابن ماجہ دیکھنا. یہ ساری وہ کتابیں ہیں جنہیں سروں پہ اٹھایا جاتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے. مسند ابو عوانہ دیکھنا، یہ دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں. مسند احمد ابن حنبل دیکھنا. بھائی کتنے حوالے گناؤں. ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی کنز العمال دیکھنا، منتخب کنز العمال دیکھنا. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر میرے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا: سیکون بعدی خلفائی 12، میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے. بھائی سننا خدا کی قسم، میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے. اور اس کے بعد میرے نبی نے ایک جملہ کہا، حضرت جابر ابن سمرہ کہہ رہے ہیں، ایک جملہ کہا: زج الناس وکبروا. اس جملے کو لوگوں نے سننے نہیں دیا، اتنا شور مچایا کہ وہ جملہ میں سن نہ سکا. تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا، صحابی رسول کہہ رہے ہیں جو آگے بیٹھے تھے بعد میں، کہ بابا رسول نے وہ جملہ کیا کہا جو میں سن نہ پایا؟ تو کہنے لگے، کہا تھا انہوں نے کلہم من قریش، وہ سارے 12 کے 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے. بھائی سننا سننا سننا، تم بہت پڑھے لکھے ہو. یہ حوالے جو میں نے دیے ہیں دیکھنے کے بعد، چیک کرنے کے بعد عرض کر رہا ہوں. تو پہلی روایت کیا ہے؟ زج الناس، لوگوں نے شور مچایا. ٹھیک ہے، شور مچایا. جب رسول نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہیں تو لوگوں نے شور مچایا اور اگلا جملہ سننے نہیں دیا. جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے سن لیا. دوسری روایت اسی کتاب کی کنز العمال کی کہ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. سمنیہ الناس، لوگوں نے اتنا شور مچایا کہ میں بہرا ہو گیا اور میں سن نہ سکا. یہ دوسری روایت ہے. سمنیہ الناس، اتنا شور مچایا کہ رسول کا کلام سننے نہیں دیا. یہ دوسری روایت ہے. تیسری روایت سنو گے؟ کہنے لگے کہ یوم نہیں، عشیت رجم الاسلمی، یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب اسلمی نام کے ایک شخص کو سنسار کیا جا رہا تھا تو رسول نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. فَكَانَ النَّاسِ يَقُومُونَ وَيَقْعُدُونَ. جب رسول نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے تو لوگ شدت جذبات سے کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے. 3 لفظ آئے ہیں، سننے نہیں دیا، شور مچایا، کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے. رسول کی اس بات کو قبول نہیں کر رہے تھے. میں اگر کچھ کہتا تو تم کہتے میں اپنے گھر کی گواہی لے آیا ہوں. اب تو مانو کہ 12 کسی سے ہضم نہیں ہوئے.
بڑی احتیاط سے بول رہا ہوں، بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں. ہضم نہیں ہوئے اس زمانے میں، جب ہضم نہ ہوئے تو اس زمانے میں کیا خاک ہضم ہو گئے؟ اچھا، اب ہر راوی کی اپنی ایک احتیاط ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ چیپٹر ہے کبھی پھر صحیح کہ کس نے ایک ہی روایت کو کس طریقے سے نقل کیا، سبجیکٹ ہے. اور پھر صحیح یہ بہت عجیب و غریب سبجیکٹ چل جائے گا، میں اسے کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں. تو یہ طریقہ ہے کہ کس ایک ہی روایت کو کس راوی نے کس طریقے سے نقل کیا. اب ایک روایت مجھ سے اور سنتے جاؤ. ینابیع المودت، مطالب الصول، مودت القربہ، جواہر الاقدین اور فرائض السمتین، 5 کتابوں سے دیکھ کے عرض کر رہا ہوں کہ رسول نے اس دن یہ کہا تھا سیکون الائمۃ بعدی 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، اولہم علی وآخرہم مہدی. رسول نے کہا میرے بعد 12 امام ہوں گے جن کا پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے. تو جب پہلا اور آخری معین کر دیا تو درمیان والے بھی اسی لیول کے ہوں گے، کوئی ناقص یا عیبدار اس میں داخل نہیں ہو پائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا بھائی اب سنو، قرآن کہتا ہے علماء 12 ہے نا. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک صحابی رسول کا تذکرہ کیا ہے. بڑے ہیں صحابی رسول جنہوں نے 12 خلفاء کی روایت نقل کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ رسول کے 12. قرآن کہتا ہے عالم 12، رسول نے کہا میرے خلیفہ 12. میں نے 5 کتابوں کے حوالے دیے، رسول نے کہا میرے بعد امام 12. تو جب رسول نے یہ کہہ دیا کہ امام 12 ہیں تو اگر آپ 11.25 یا 11.5 مانیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا. بھائی 12.5 مان لیں جب بھی منہ پہ مار دیا جائے گا، 11.5 یا 11.25 مانیں جب بھی منہ پہ مار دیا جائے گا. ماننا ہے تو ٹھیک گن کر 12 کو ماننا ہے. 12. اب دوسرے فرقوں کے نام جو بھی ہو، تمہارے فرقے کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو 12 ماننے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگ جو میرے نبی سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جب بیت الخلاء میں جائیں تو داہنی ٹانگ پہلے رکھیں یا بائیں ٹانگ پہلے رکھیں. بھائی تمہارے لیے اس 21ویں صدی میں شاید یہ مسئلہ اہم نہ ہو، لیکن یہ اتنا اہم اس دور میں تھا کہ بڑے بڑے بزرگوں نے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ مسواک داہنے ہاتھ پہ پکڑیں یا مسواک بائیں ہاتھ پہ پکڑیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑے دیندار لوگ تھے، چاہتے یہ تھے کہ جو بھی کام کریں وہ اذن رسول سے کریں. تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ رسول نے کہا ہو میرے بعد 12 امام ہوں گے اور وہ یہ نہ پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ ہے کون. اب جاؤ ایک ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو اس وقت اردو میں تمہارے ملک میں موجود ہے. کتاب اوریجنلی عربی میں، ینابیع المودت، شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 14ویں صدی ہے، 13ویں صدی کی مشہور شخصیت ہے.
یہ شیخ الاسلام تھے قسطنطنیہ میں، یعنی سرکاری طور پر قاضی القضات تھے. ان کی کتاب ہے ینابیع المودت. اس ینابیع المودت کو جب کھولو گے تو دوسرے باب میں 3 روایتیں ہیں، پہلی، دوسری، تیسری. شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو، صاحبان امر کی کرو. اللہ تو معلوم ہے کون ہے، اچھا رسول بھی معلوم ہے کہ آپ ہیں، یہ صاحبان امر کون ہیں جن کی ہم اطاعت کریں؟ تو رسول نے کہا ان کا پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، چوتھا پھر علی ہے، پانچواں محمد ہے، چھٹا جعفر ہے، ساتواں موسیٰ ہے، 12 تک کے نام بتلائے. سنو سنو سنو، 12 تک کے نام بتلائے، صرف نام بتلائے، ٹھیک ہے نا. اور اب اس کے فوراً بعد کی روایت، کسی اور نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 12 کون ہیں؟ کہا پہلا علی ابن ابی طالب ہے، دوسرا حسن ابن علی ہے، تیسرا حسین ابن علی ہے، چوتھا علی ابن الحسین ہے، پانچواں محمد ابن علی ہے، چھٹا جعفر ابن محمد ہے. اب ولدیتیں بھی بتلائیں، جہاں خلافت ہو وہاں ولدیتیں بھی رسول بتلائے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا بھائی، تو پہلی اور دوسری روایتوں کو تو یاد رکھو گے نا. اور اب تیسری روایت اسی باپ کی، اسی کتاب کی، ٹھیک ہے نا. کہا یا رسول اللہ یہ 12 کون؟ کہا ان کا پہلا علی سید الاولیاء، حسن المجتبی، حسین سید الشہداء، علی زین العابدین، محمد باقر علم النبیین، جعفر ابن محمد الصادق، موسیٰ ابن جعفر الکاظم. اب لقب بتلائے. عجیب ہے. بھائی مجھے بتلاؤ کہ اتنی وضاحت ہے، اتنی وضاحت ہے، اب عقل کے اندھوں کو نظر نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ کتنی مجبوری ہے. اچھا بھائی رک جاؤ بھائی، بہت توجہ رکھنا. تو پہلی روایت میں نام بتلائے، دوسری روایت میں ولدیتیں بتلائیں، تیسری روایت میں القاب بتلائے. اس پاکستان کا خواب دیکھا، جیسا کہ کہا جاتا ہے شاعر مشرق محمد اقبال نے، ٹھیک، اور اس پاکستان کی عملی صورت تشکیل دی قائد اعظم محمد علی جناح نے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو شاعر مشرق محمد اقبال، نام کیا ہے؟ محمد اقبال. لقب کیا ہے؟ شاعر مشرق. بنایا کس نے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے. نام کیا ہے؟ محمد علی جناح. لقب کیا ہے؟ قائد اعظم. اچھا نام رکھا جاتا ہے پیدائش کے پہلے دن، لقب رکھا جاتا ہے دیکھنے کے بعد. بھائی جب جعفر صادق حدیثیں بیان کریں گے، جب صادق کہلائیں گے. جب محمد باقر مدرسے میں درس دیں گے، جب باقر علم النبیین کہلائیں گے. جب زین العابدین اپنی عبادت کا کمال دکھلا دیں گے، جب زین العابدین کہلائیں گے. جب حسین شہید ہو جائیں گے، جب سید الشہداء کہلائیں گے. اور ان کی پیدائش سے پہلے میرا نبی دیکھ رہا ہے. اب بھی میرے نبی کو عالم الغیب نہ مانو تو میں کیا کروں؟
بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دیکھو 55 دقیقے تو مکمل ہو گئے، 55 ہوئے تقریباً، 55 تو ہو ہی گئے، اور ابھی سخنہائے گفتنی بہت ہیں، لیکن اب میں گفتگو کو طول نہیں دوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں اب تمہیں حق ہے یہ پوچھنے کا کہ میاں یہ 12 کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا بھائی سنو، 55 دقیقے ہو گئے نا، تو اجازت دیتے ہو تھوڑا سا اور میں تم سے گفتگو کروں؟ بھائی اب یہ پوچھتے ہیں ضرورت کیا ہے؟ بھائی رسول تھا، کافی تھا۔ اچھا بھائی اب رک جاؤ، اب ذرا سبجیکٹ بدل رہا ہے اور پھر آنا اسی شخص تک ہے، آنا وہی تک ہے، لیکن سنو جہاں میں تمہیں لے آیا ہوں بڑی نازک منزل ہے کہ رسول ہے کافی۔ اچھا بھائی رسول کافی ہے، اب آرام سے سننا، اب میں بالکل عجیب و غریب موضوع کی طرف جا رہا ہوں۔ 12 کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی کیا ضرورت ہے؟ ایک رسول کافی ہے، قرآن لے آیا وہ کافی، ٹھیک۔ میں نے کہا بھائی رسول، ہاں وہ کہہ لیں گے ہاں رسول، اور جو رسول کر دے وہ حجت ہے، رسول جو کر دے وہ حجت ہے، سنت جو کر دے حجت ہے۔ ہم نے کہا بھائی جو اس نے کیا، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس نے جو کیا وہ واجب کیا یا مستحب کیا، کافر اس کے ساتھ اس کا کہنا بھی ضروری ہے، تو اب کرے اور کہے، جب قول اور عمل مل جائیں، آرام سے سننا، خدا کی قسم تم سے میں نے اجازت لے لی ہے کچھ دقیقوں کی، ٹھیک ہے نا، تو اب ذرا سنت رسول کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ بھائی سننا، اچھا بھائی تو کہنے لگے بس وہی کرنا ہے جو رسول نے کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور جسے کہہ بھی دیا رسول نے، تو میں نے کہا بھائی جو رسول نے کر دیا وہی کرنا ہے، کہنے لگے ہاں، اس کے علاوہ اگر کیا باتیں بھی۔ میں نے کہا بھائی رسول نے تو حج کیا تھا ناقے پر، اونٹنی پر، حضور جو پلین پہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو سوال ہے، اور بہت سیدھا سوال کر رہا ہوں کہ رسول جب تشریف لے گئے تھے حج فرمانے کے لیے تو اونٹنی پہ گئے تھے، ناقے پہ گئے، آپ تو ہوائی جہاز پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہنے لگے کہ رسول نے کوئی منع تھوڑی کیا۔ اچھا، میں نے کہا بھائی رسول نے زندگی بھر کار پر سواری اختیار نہیں فرمائی، اور آپ تو مسلسل کار کے بغیر بیٹھتے نہیں ہیں، اب تو پیسے آ گئے ہیں نا آپ کی جیب میں، کل تک محلے کی روٹیوں پہ گزارا تھا، ٹھیک ہے نا، کل تک واقعہ یہ ہے، کل تک محلے کی روٹی پہ گزارا تھا، اور اب اتنے پیسے آ گئے کہ آپ پجروں سے نیچے سفر نہیں کرتے، تو رسول نے تو پجروں پہ سواری نہیں کی تھی، جو جلا کے کہنے لگے منع کب کیا تھا؟ تو اصول مل گیا کہ رسول جس چیز کو منع نہ کرے وہ بھی سننا، آخری جملہ سننا، رسول جس چیز کو منع نہ کرے وہ بھی سننا۔ تو اب تم بتاؤ کہ رسول نے حسین کے ماتم سے کب منع کیا تھا؟ بن گئی نا آزاداری حسین، سنت بن گئی یا نہیں؟ اچھا بھائی سنو، اب ذرا سا بات تھوڑی سی بلند ہو جائے گی سطح عمومی سے، تو رسول کی سنت حجت، ٹھیک، دو رائے نہیں، حجت ہے رسول کی سنت۔ اچھا تو رسول کب تک زندہ رہے؟ سن 11 ہجری کی 28 صفر کو انتقال فرما گئے، تو سن 11 ہجری تک جو کچھ ہمیں ملا ہم اس پہ عمل کریں گے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سن 11 ہجری کے بعد روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، دوسرے ممالک فتح ہوئے، لوگ مسلمان ہوئے، تہذیب بدلی اور مسائل پیدا ہوئے، تو اب انہیں کس سے معلوم کریں؟ سوال ہے یا نہیں؟
دیکھو میں نے بات ذرا سی بلند کی ہے ستوگوری سے کہ وہ تو سیدھا سادھا مدینہ تھا، ان کے مسائل ہی کم تھے، تو سن 11 ہجری تک رسول نے جو دیا اس سے مسئلہ حل ہو گیا. اور اب جب بڑھے گا مسلمانوں کا اقتدار اور مسلمانوں کا جغرافیہ جب بڑھے گا تو ظاہر مسائل پیدا ہوں گے. تو اب سن 11 ہجری کے بعد کرو گے کیا؟ کہا بھائی اب سنت تو ختم ہو گئی، اب اپنی عقل سے کام لیں گے، اس کا نام ہے قیاس. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو بڑے عجیب نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. یہ موضوعات ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتی، اسی لیے میں نے کل بڑی احتیاط برتی. میں نے کہا یہ مجلس نہیں، درس ہے. اچھا بھائی تو کیا ہوا کہ جب سن 11 ہجری پر سنت ختم ہو گئی اور مسئلے باقی ہیں، مسائل تو پیدا ہوں گے، تو انہوں نے کہا بھائی ہم اپنی عقل سے حل کریں گے، اور اس عقل سے حل کرنے کا نام ہے قیاس. لیکن ہماری فقہ میں قیاس داخل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ہمارے یہاں سنت کا دروازہ سن 11 ہجری پہ بند نہیں ہوا. اس کے بعد 12 افراد اور بھی آئے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ اولنا محمد وسطنا محمد وآخرنا محمد. اب جب تک محمد باقی ہے تب تک سنت باقی ہے. پہنچ گئی بات؟ بھائی رکے رہنا خدا کی قسم. اب میرا جی چاہتا ہے کہ تمہاری خدمت میں عرض کروں. اب قیاس آیا ایک طرف، اب 12 کی ضرورت سمجھ میں آ گئی. وہ کہہ رہے تھے 12 کی ضرورت کیا، رسول آ گیا. بھائی ہمیں سننا چاہیے، اور ہمیں کتاب میں لکھی ہوئی سنت نہیں چاہیے. خدا معلوم کون جھوٹا ہو کون سچا ہو. سنو گے سیاہ ستہ کی روایت ہے، 6 بڑی کتابوں کی روایت ہے کہ میرے نبی نے کہا کسورا علی الکذابہ. آج کل بڑے کذاب، بڑے جھوٹے پیدا ہو گئے ہیں جو میری طرف حدیثوں کو گڑھ کے منسوخ کرتے ہیں. تو زمانے رسول میں گڑھنے والے تھے، کس کو اچھا سمجھے کس کو نہ سمجھے. اب یہ گفتگو بہت طویل ہو گئی، لیکن اس مرحلے پر روک رہا ہوں. دیکھو قیاس آ گیا نا، ہمارے یہاں نہیں آیا، اور خدا کی قسم نہیں آ سکتا. اب وہاں سنت رک گئی رسول پر، یہاں سنت آئی 12ویں تک. یہی تو ہوا نا، یہی وجہ ہے. میں حدیثوں کے اگر اعداد و شمار تمہیں بتانے لگوں حیران ہو جاؤ گے. بس ایک کتاب کے سن لو، ایک کتاب بڑی کتاب عالم اسلام کی بڑی کتاب، اس میں روایات ہیں 7000، اور اگر مقرر روایتوں کو نکال دو تو 4000. اور ہماری ایک کتاب بڑی کتاب کافی، روایات 17000. بڑھ گئی یا نہیں بھائی؟ توجہ رہے بڑھ گئی. تو ہمیں قیاس کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگے قیاس کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے، اور میں تو ہر فقیہ کو اور ہر محدث کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس نے کچھ نہ کچھ حقیقتیں ہم تک پہنچائی ہیں. آئے بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. گفتگو کو آج یہاں روکنا چاہ رہا ہوں کرتے سے. آئے، حج کیا، مدینے آئے، قبر رسول کی زیارت کی، سوچا کہ فرزند رسول زندہ ہے، امام جعفر صادق آئے. امام کی خدمت میں ایک بہت بڑا مجمع تھا، کچھ لوگ وہاں پہچاننے والے بھی موجود تھے. انہوں نے جگہ خالی کی، وہ تشریف فرما ہوئے. امام نے جو دیکھا کہ بڑا احترام ہو رہا ہے، کہا کہ بھائی یہ کون ہے؟ کہا یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ ہیں. امام نے قریب بلایا، محبت سے بٹھایا، کہا کہ آپ سب سے بڑے فقیہ ہیں تو فتویٰ کیسے دیتے ہیں؟ کہا بے کتاب اللہ کی کتاب سے. کہا اگر کتاب خدا میں نہ ملے، نہ ہو نہیں، نہ ملے. کہا اگر کتاب خدا میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا بے سنت رسول ہی، میں رسول کی سنت پہ عمل کروں گا اور اس سے فتویٰ لوں گا. کہا اگر سنت رسول میں بھی نہ ملے تو کہا کہ میں قیاس کروں گا.
تو بے اختیار امام نے فرمایا سنو میرے اس جملے کو یاد رکھنا، دین اللہ لا یصاب بالعقول، اللہ کا دین تمہاری ناقص عقلوں سے ناپا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا دین تمہاری ناقص عقلوں سے ناپا نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے فرزند رسول پھر اللہ نے عقل ہمیں کیوں دی؟ بس سوال تو معقول ہے، جینوین ہے۔ ان کا اچھا اگر عقل سے نپتا ہے اللہ کا دین تو میں چھوٹا سا مسئلہ پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ نماز بڑی عبادت یا روزہ؟ کہا فرزند رسول نماز بہت بڑی۔ کہا عورت پر ہر مہینے کچھ دن ایسے آتے ہیں جب نماز ساقط ہو جاتی ہے، روزہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن وہ دن گزرنے کے بعد نماز کی قضا نہیں ہوتی، روزے کی قضا واجب ہے۔ تو کون سی عبادت بڑی تھی؟ کہا فرزند رسول نماز۔ کہا اس کی ادا بھی گئی قضا بھی گئی۔ روزہ چھوٹی عبادت تھی، اس کی قضا واجب، تو بھئی بڑی عبادت کی قضا واجب ہونی چاہیے تھی نا۔ کہا کہ ہاں فرزند رسول یہ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا فرزند رسول یہ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا اگر نہیں سمجھو تو اب سمجھ لو۔ بھائی دیکھو نماز وہ عبادت ہے کہ اگر عورت پر قضا واجب کر دی جاتی تو نماز پڑھتے وقت کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتی، نہ بچے کو کھلا سکتی ہے، نہ کھانا پکا سکتی ہے، نہ گھر کو صاف کر سکتی ہے، نماز کے وقت میں تو نماز ہی پڑھے گی۔ اس لیے ہر مہینے میں یہ پرابلم بن جاتی کہ اتنے دن کی قضا وہ کرے اور اس دن کی بھی نماز پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ اور روزہ وہ عبادت ہے کہ روزہ رکھ کر بچے کو کھلا بھی سکتی ہے، کام بھی کر سکتی ہے، کھانا بھی پکا سکتی ہے۔ کہا بھائی اچھا اب وہ فقیہ وقت دیکھو، اگر روح سعید ہو اور ضمیر صالح ہو تو انسان کیسے قبول کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول یہ تو واقعی آج سمجھ میں آیا ہے، آج ٹھیک۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری بڑا جرم ہے؟ کہا فرزند رسول سب جانتے ہیں کہ قتل بڑا جرم ہے۔ کہا قتل کے لیے کتنے گواہ؟ کہا 2۔ کہا بدکاری کے لیے کتنے گواہ؟ کہا 4۔ کہا جو بڑا جرم ہے اس کے لیے گواہ 2، جو چھوٹا جرم ہے اس کے لیے گواہ 4۔ یہ ہوا کیا؟ دیکھو خود امام نے ان محترم فقیر کی زبان سے اعتراف کروایا ہے۔ کہا بتاؤ قتل بڑا جرم یا بدکاری بڑا جرم؟ کہا فرزند رسول قتل بڑا جرم ہے۔ قرآن نے کیا تفصیل سے بات کی ہے، بدکاری اس سے چھوٹا ہے، بہت بڑا جرم ہے لیکن اس سے چھوٹا ہے۔ کہا قتل کے لیے کتنے گواہ؟ کہا 2۔ کہا بدکاری کے لیے؟ کہا 4۔ کہا چھوٹے جرم کے لیے 4 گواہ، بڑے جرم کے لیے 2۔ کہا کہ ہاں فرزند رسول یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ فرزند رسول یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، آپ اگر بتلا دیں تو سمجھ میں آ جائے۔ کہا بھئی بہت سیدھی بات ہے، بہت سیدھی بات ہے۔ قتل میں مجرم ایک ہے، قتل میں مجرم ایک ہے اس لیے گواہ 2، بدکاری میں مجرم 2 ہے اس لیے گواہ 4۔ بھائی دیکھ رہے ہو۔ کہا فرزند رسول یہ بات بھی سمجھ میں آپ نے سمجھائی تو آ گئی۔ تو کہا بھئی اگر دین عقلوں سے سمجھا بھی جاتا ہے تو تمہاری عقلوں سے نہیں، ہماری عقلوں سے۔ بس کہا بھئی اب تک تو میں فقہی مسئلے پوچھ رہا تھا، بس اتنا بتا دو وہ بات کون سی ہے جس کی ابتدا مکمل کفر، جس کی انتہا مکمل ایمان، وہ کیا ہے؟ کہا فرزند رسول یہ تو عجیب سوال ہے کہ وہ بات کیا ہے جس کی ابتدا مکمل کفر، جس کی انتہا
मुकम्मल ईमान। ये आपने क्या पूछ लिया कि आपने कलमा भी भूल गए? ला इलाहा मुकम्मल कुफ्र इल्लल्लाह मुकम्मल ईमान। भाई आज का पैगाम पहुंच गया ना भाई। ये कहलाते हैं इमाम, और इनमें का है 12वां जिसका नाम है मेहदी। अब जाहिर है कि कल आखिरी गुफ्तगू इस सिलसिले की होगी, तो मैं कुछ मसाइल अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूंगा। लेकिन देखो, ये जो 12वां है ना, जिसकी गैबत पे हमने गुफ्तगू की, कल फलसफे गैबत पे बात की थी, ये कभी कभी नजर आता रहा है, जैसा कि मैं कल कह रहा था, ताकि रिकॉर्ड बन जाए। और ये आखिरी जुमले सुनो, और अब तो मसाइब की तफसील का भी वक्त नहीं है। जहां तक तो मैं ले आया हूं ना, वो मरहला बड़ा अजीब है। अल मुक्तफी बिल्लाह बनी अब्बास का खलीफा है। उसके दौर में सैलाब आया शहर मक्का में, खाने काबा की दीवारें मुनहदिम हो गईं और हजर असवद गिर पड़ा। और उस वक्त यह तय हुआ कि खाने काबा को दोबारा तामीर किया जाएगा और हजर असवद को नस्ब किया जाएगा। अबुल कसम जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने कौलवै कुम के एक आलिम हैं और मासूमीन के रावी भी हैं। उन तक जब यह खबर गई कि हजर असवद नस्ब होगा, तो उनके दिल में यह ख्याल आया कि हजर असवद को मासूम के अलावा कोई नस्ब नहीं कर सकता। ठीक है ना? अच्छा भाई, अब यहां रोक दो। तुम्हें याद है कि मक्के में सैलाब आया था, मैंने किसी दिन इशारतन बयान भी किया। मक्के में सैलाब आया, दीवारें मुनहदिम हो गई, हजर असवद गिर पड़ा और अरबों ने चाहा कि उसे नस्ब करे, वो नस्ब न हुआ। फिर पैगंबर अकरम से दरखास्त की गई और पैगंबर अकरम ने उसे चादर में रखा, कबीलों से कहा इसे उठाओ, और अपने हाथों से नस्ब किया, वो नस्ब हो गया। मशहूर वाक़या है। अच्छा, फिर दूसरी मरतबा, यूं तो हजर असवद कई मरतबा गिरा है, तो एक बड़े वाक़या सुना रहा हूं। यजीद ने खाने काबा पर मिनजनीब से हमला करवाया था। यह वाक़या तुम्हें मालूम है ना? मालूम? अच्छा, इससे पहले क्या करवाया था उसने? वाक़े हर्रा में नबवी में घोड़े बनवा दिए थे, मदीने को तख्त तराज करवा दिया था। अच्छा, उससे पहले क्या करवाया था? करबला। तो पहले करबला, फिर मदीने पर हमला, फिर मक्के पे हमला। कुछ समझ में आया? करबला का हिसार जब तोड़ा है उसने, जब नबुवत पे हमला किया है, और नबुवत का हिसार जब तोड़ा है, जब तौहीद पे हमला किया है। जाहिर है कि पढ़े लिखे लोग, तशरीफ फरमा है, वो पहुंच गए। भाई नौजवानों को बता रहा हूं, भाई तवज्जो रहे कि तौहीद की डिफेंस लाइन है नबूवत, और नबूवत की डिफेंस लाइन है इमामत। इमामत पे हमला होगा, उसके बाद नबूवत पे हमला होगा, उसके बाद तौहीद पे हमला होगा। भाई तवज्जो रहे, पहले साल करबला, उसके बाद वाक़े हर्रा, नबूवत पे हमला, उसके बाद तौहीद पे हमला खाने काबा पर। भाई इसीलिए हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के गिर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह रखा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के चारों तरफ अली और वलीउल्लाह रखा। बहुत सीधी, बहुत सामने की बातें करता। अच्छा भाई, तो मिनजनीब से हमला करवाया यजीद ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की खिलाफत कायम थी मक्के में, और खाने काबा मुनहदिम हो गया। और जब तामीर किया गया असर नौ बाद में, तो जब भी हजर असद को उठा कर रखने की कोशिश की, जमीन पर गिर पड़ा। लोग परेशान हो गए। कोई बूढ़ा बोला
کہ یہ ٹکے گا اگر اپنی جگہ پر تو دست عصمت سے ٹکے گا. بلاؤ سید سجاد کو. بلاؤ. سید سجاد آئے اور آنے کے بعد انہوں نے حضرت کو اٹھایا, اس کی جگہ پر نصب کر دیا. یہ تاریخی واقعات ہیں, اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں. اب زمانے گزرتے رہے. سن 337 ہجری مقتفی باللہ کی حکومت ہے, اور مقتفی باللہ کی حکومت میں قرامطہ قرمطی ایک قوم تھی. وہ آ کر مکے پہ حملہ کر کے حجر اسود اکھاڑ کے لے گئی. بعد میں مسلمانوں نے قرمطیوں پہ حملہ کیا, انہیں بحرین کے قریب شکست فاش دی, حجر اسود کو واپس لائے. یہ ہے زمانہ سن 337 عیسوی کا, اور لا کر اسے نصب کرنا چاہ رہے ہیں. اعلان ہو گیا کہ فلاں دن حجر اسود کو نصب کیا جائے گا. سن 337 عیسوی. وہ محمد جعفر ابن محمد ابن قولوہ امام کا راوی جو قم میں بیٹھا ہوا تھا, اس کے دماغ میں آیا کہ فلاں دن حجر اسود نصب ہونے والا ہے. جی جو نصب کر دے وہی زمانے کا امام ہے. اچھا, اب یہ سچویشن ذہن میں ہے کہ سن 255 ہجری میرے 12ویں امام کی ولادت کا سن. آٹھ ربیع الاول سن 260 ہجری کو 11ویں امام کی شہادت, اور سن 260 ہجری کی 9 ربیع الاول میرے 12ویں امام کی امامت کا پہلا دن. اب ظاہر ہے کہ بزرگ تو جانتے ہیں, یہ تو میں نوجوانوں تک کچھ معلومات عامہ پہنچا رہا ہوں. ہو گئی بات. سن 260 جب سے امامت کا آغاز ہوا نا, وہ پیریڈ کہلاتا ہے 74-75 سال کا غیبت صغریٰ. تو 260 سے 329 ہجری تک غیبت صغریٰ, اس میں نواب اربعات ہے. کبھی پھر صحیح خدا کی قسم موقع نہیں ہوتا کہ اس شہزادے کا تذکرہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا, موقع نہیں ہوتا. لیکن جی چاہتا ہے کہ یہ واقعہ, چھوٹا تھا واقعہ سنتے جاؤ بس, بہت چھوٹا تھا واقعہ. تو سن 329 ہجری سے غیبت کبریٰ کا آغاز, کہ اب کوئی ملے گا نہیں. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ سن 337 ہجری کا. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. میں نے چونکہ 29 کو شامل کر لیا تو یہ 9 سال بنے. 8 سال بعد غیبت کبریٰ کے 8 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. جعفر ابن محمد ابن قولوہ چلا قم سے کہ میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کر کھڑا ہوا غیبت کبریٰ کے 8 سال کے بعد, ٹھیک. اور وہ شخص جس کے دست مطہر سے حجر اسود نصب ہو جائے گا, میں اس کا دامن تھام لوں گا. وہی یہ زمانے کا امام. وہ چلا قم سے بغداد آیا, بغداد میں بیمار ہوا, اور اتنا بیمار کہ صاحب فراش ہو گیا. جعفر ابن محمد ابن قولوہ, یہ سن یاد رکھنا, 337. ٹھیک. اتنا بیمار ہوا کہ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا. اس نے سوچا کہ یہ وقت تو ضائع ہو جائے گا, اور حجر اسود کی تنصیب کا دن قریب آ گیا ہے. اس نے ایک شخص کو بلایا, اس کا نام ہے ابن ہشام. تاریخ نے لکھا ابن ہشام. اسے ایک خط دیا کہ جو شخص حجر اسود کو نصب کرے اس کے ہاتھ میں یہ خط دے دینا. اس میں لکھا, فرزند رسول, آپ پر اللہ کا سلام ہو. میں آپ کی زیارت کے لیے آ رہا تھا لیکن بیمار ہو گیا. پہلا سوال یہ ہے کہ میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا یا نہیں, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اگر اس بیماری سے بچ گیا تو کتنے سال زندہ رہوں گا. بس کہا یہ اس شخص کو دینا جو حجر اسود کو نصب کر دے, اور اس کا جواب لے آنا. ابن ہشام چلا اور پوری طاقت کے ساتھ وہ اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں حجر اسود نصب ہونے والا تھا. اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے اراکین سلطنت وہ جاتے ہیں باوضو غسل کر کے, اور حجر اسود کو رکھتے وہ گر پڑتا ہے. اور مجمع میں ایک حیرانی کا عالم ہے کہ بھئی کیسے نصب ہوگا. مجمع ابھی داہنے بائیں دیکھ رہا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان مجمع کے اندر سے نکلا, آگے بڑھا, داہنے ہاتھ سے پتھر کو اٹھایا, اسے نصب کیا اور واپس چلا. راوی کہتا ہے کہ مجمع اس واقعے سے اتنا حیرت زدہ ہو گیا کہ خوشیوں میں مبہوت ہو کے رہ گیا, اور لوگوں کی نگاہ اس جوان پہ نہیں پڑی. وہ جوان چلا, ابن ہشام اس کے پیچھے دوڑا.
مجمع سے وہ جوان نکلا. ابن ہشام کہتا ہے کہ وہ بہت آہستہ جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا, لیکن میں پہنچ نہیں پا رہا تھا اس تک. میں نے پکار کے کہا بھائی اپنا ہاتھ تو لے لے. وہ جوان رکا, کہنے لگا جعفر ابن محمد کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ اس مرض میں تمہاری موت نہیں ہے اور ابھی 30 سال اور زندہ رہو گے. اس نے آ کے جب پیغام دیا ہے تو اسی دن جعفر ابن محمد ابن قولبہ صحیح و سالم ہوئے اور 30 سال تک زندہ رہے. سن 367 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے اس واقعے کو خود اپنی کتاب میں لکھا. بس دیکھو, میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ 1 گھنٹے سے 20 دقیقے اوپر ہو گئے, شاید 22 دقیقے, اور اب بات کو میں مکمل کر رہا ہوں. تو یاد رکھنا کہ دنیا والے لاوارث ہوں تو ہوں, تم لاوارث نہیں ہو. تم لاوارث نہیں ہو. اس کا ایک کام سمجھ میں آ گیا, وہ تم میں سے ایک ایک پہ نگاہ رکھتا ہے. غیبت میں اس کے کام کیا ہیں؟ بہت ہیں. اگر گنانے بیٹھ جاؤں تو مہلت نہیں ملے گی, لیکن 2-3 موٹے موٹے کام سنتے جاؤ. غیبت میں وہ تم میں سے ایک ایک پہ نگاہ رکھتا ہے, تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے, تمہارے مسئلوں کو حل کرتا ہے. غیبت میں اس کا ایک فریضہ یہ ہے, اور غیبت میں اس کا دوسرا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے ظہور کا انتظار کر رہا ہے. اور تیسرا فریضہ سنو گے غیبت میں, اپنے جد پر گریہ کر رہا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اگر تمہیں کبھی موقع مل جائے تو 12ویں امام کی زیارت کا نام ہے زیارت ناجیہ, اور اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے. کبھی ترجمے کے ساتھ اسے پڑھنا کہ حسین کو مخاطب کر کے تمہارا 12واں کہتا ہے کہ فرزند رسول, مجھے زمانے نے آپ سے بہت دور پھینک دیا, ورنہ اگر میں آپ کے قریب ہوتا تو پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون روتا. بس اب تو میرے سینے میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں تمہیں مصائب سناؤں.